السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم مصنوعی حیاتیات یعنی سنتھیٹک بائیولوجی کے اخلاقی پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اگر اس سے آپ کو فائدہ ہو تو ہماری اس کوشش میں شریک ہوں، سبسکرائب کر کے اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے۔ چلیے اپنی گفتگو کا آغاز کچھ ایسے گہرے سوالات سے کرتے ہیں جو قدرتی دنیا کے بارے میں ہماری سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں۔ ذرا تصور کیجیے ایک ایسی حقیقت کا جہاں زندہ نظاموں کی ابتدا پر ہی سوال اٹھائے جا رہے ہوں، اور یہی سوچ ہمیں ایک ایسے انقلابی سائنسی میدان کے عین وسط میں لے جاتی ہے جسے سمجھنا اب ہمارے لیے لازم ہو چکا ہے۔ دیکھیے، ہم ایک ایسے دور میں قدم رکھ چکے ہیں جہاں انسان اب صرف زندگی کا مطالعہ نہیں کر رہا بلکہ فعال طور پر اسے تعمیر کر رہا ہے۔ اب یہ جو نیا شعبہ ہے نا، یہ کوئی معمولی کلوننگ یعنی کسی چیز کی کاپی تیار کرنا یا عام سی جینیٹک ایڈیٹنگ نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ بنیادی، کہیں زیادہ انقلابی چیز ہے جسے کہتے ہیں سنتھیٹک بائیولوجی یعنی مصنوعی حیاتیات۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ سوچ میں آئی یہ بنیادی تبدیلی حیاتیاتی دنیا کے ساتھ ہمارے رشتے کو آخر کس طرح بدل رہی ہے؟ چلیے اس کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اس کا اصل خیال یا کور آئیڈیا یہ ہے کہ انجینئرنگ کے اصولوں کو، جیسے آپ پرزے جوڑ کر ایک مشین بناتے ہیں، انہی اصولوں کو زندگی کے بنیادی اجزاء یعنی خلیات اور ڈی این اے پر لاگو کیا جائے۔ ذرا اس پر غور کیجیے۔ سوال پوچھنے کے انداز میں یہ جو معمولی سی تبدیلی نظر آ رہی ہے نا، یہ در حقیقت سائنسی صلاحیت میں ایک زبردست چھلانگ ہے۔ ہم اب صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہوتا ہے، اب ہم طے کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم مشاہدے سے ارادے کی طرف آ گئے ہیں۔ اور یہ سب صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، بالکل نہیں۔ یہ ٹیکنالوجی تو پہلے ہی دنیا کے کچھ سب سے بڑے مسائل کا حل پیش کر رہی ہیں۔ سوچئے، ایسے بیکٹیریا جو خود دوا بنائیں، ایسے جرثومے جو آلودگی کو صاف کر دیں، یا پھر ایسے خلیات جو جسم کے اندر سے ہی بیماری کا پتہ لگا لیں۔ اسی لیے MIT اور جے کریگ وینٹر انسٹیٹیوٹ جیسے عالمی اداروں کے محققین جب اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں تو وہ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب تاریخ کا ایک نیا باب لکھ نہیں رہے بلکہ اسے ڈیزائن کر رہے ہیں۔ لیکن یہ غیر معمولی طاقت اپنے ساتھ ایک ایسا سوال لاتی ہے جو سیدھا ہمارے ایمان کی بنیادوں کو چھو لیتا ہے۔ سوال یہ ہے، تخلیق کا اصل مقام آخر ہے کیا؟ اس زبردست طاقت کے سامنے اسلام ہمیں ایک بالکل واضح اور نہ ہلنے والا جواب دیتا ہے۔ ایک ایسی لکیر کھینچتا ہے جو تخلیق کے عمل اور ڈیزائن کے عمل کو الگ کرتی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ خالق کل شیء۔ یہاں سب سے اہم نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ انسان عدم سے یعنی نتھنگنس سے کچھ بھی پیدا نہیں کرتا۔ وہ صرف ان پیچیدہ نظاموں کو نئی ترتیب دے سکتا ہے جو اللہ جل جلالہ نے پہلے ہی اپنی حکمت سے بنا دیے ہیں۔ تخلیق صرف اللہ کی صفت ہے، انسان اس تخلیق کو استعمال کرتا ہے۔ تو ایک خالق ہے، باقی سب کاریگر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ انسان کو زندگی پر جتنا زیادہ اختیار ملتا ہے، اپنے خالق کے سامنے اس کی ذمہ داری اور امانت کا بوجھ بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ بے شک علم ایک نور ہے، لیکن امانت اس کی لگام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بھاری امانت کو نبھایا کیسے جائے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی ہی شاندار علمی تاریخ سے وراثت میں ملے اخلاقی نقطہ نظر کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارے اسلاف یعنی ماضی کے مسلمان علماء نے زندگی کے مطالعے کو غلبہ پانے کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے 3 بنیادی اصول اپنائے۔ پہلا، ہر چیز کو احترام کے ساتھ دیکھنا۔ دوسرا، اسے ایک امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کرنا۔ اور تیسرا، ہر نئی چیز کو عاجزی کے ساتھ بنانا، یعنی انوویشن ود ہیوملٹی۔ اور یہی میراث، یہی لیگیسی ہے جو آج سنتھیٹک بائیولوجی سے پیدا ہونے والے پریشان کن اخلاقی سوالات کے لیے ہمارے پاس ایک اہم کتب نما یعنی کمپاس کا کام کرتی ہے۔ کیونکہ اس طاقت کے ساتھ کچھ بہت بڑے اخلاقی سوال جڑے ہیں جن کا سامنا ہمیں کرنا ہی ہوگا۔ مثلاً یہ کون طے کرے گا کہ کون سی زندہ شکلیں وجود میں آنی چاہیے اور کون سی نہیں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کوئی نیا جاندار ڈیزائن کریں اور اس سے کوئی غیر ارادی نقصان نہ ہو؟
ہمیں ان اندیکھے نتائج پر بھی غور کرنا ہوگا جو اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب منافع کی دوڑ اخلاقیات کی رفتار سے آگے نکل جاتی ہے۔ اور یہیں پر اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی پر اختیار تقویٰ کا تقاضا کرتا ہے، اللہ کا خوف۔ صرف اس لیے کہ کوئی چیز ممکن ہے وہ بغیر کسی حدود کے جائز نہیں ہو جاتی۔ اصل ترقی صرف صلاحیت کا نام نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی ذمہ داری کا نام ہے۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں مسلمان مفکرین، سائنسدانوں اور رہنماؤں کی نئی نسل کے لیے ایک سیدھے اور فوری پیغام کی طرف لے آتی ہے۔ ہر اس مسلمان بائیو انجینئر کے لیے، ہر اس طالب علم کے لیے جو زندگی کے کوڈ سے دلچسپی رکھتا ہے، یہ جان لینا ضروری ہے کہ ایمان اس میدان میں رکاوٹ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتب نما ہے جو صحیح سمت دکھاتا ہے۔ آج امت کو ضرورت ہے ایسے بایولوجسٹس کی جن کے دل میں تقویٰ ہو، ایسے انوویٹرز کی جو زندگی کے وقار کی حفاظت کریں، اور ایسے لیڈرز کی جو کیا ہم کر سکتے ہیں پوچھنے سے پہلے یہ پوچھیں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس میدان میں اہل ایمان کی آواز شامل نہ ہوئی تو اس کے اخلاقی مستقبل کا فیصلہ وہ لوگ کریں گے جن کے پاس شاید وہ رہنمائی نہ ہو جو ہمارے پاس ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے اسلاف نے اپنے دور کی دنیا کو بدلا تھا۔ سوال یہ ہے، آپ اب کیا تعمیر کریں گے؟ علم کا حصول اگر صحیح نیت کے ساتھ ہو تو عبادت ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس نئے محاذ کے اخلاقی محافظوں کی اگلی صفوں میں ہونا چاہیے۔ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق